رات کے سائے چاروں جانب پھیل چکے تھے۔ امارا نے دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھا ہوا تھا۔ احتیاط سے تائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی جس میں چینی کے سادہ کپ رکھے ہوئے تھے۔ وہ ادب سے چلتی ہوئی اندر آئی اور فرخندہ بیگم کے سامنے ٹرے رکھ کر دھیرے سے ہاتھ باندھ لیے۔ تائی امی، سفیان کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی دوست ہے جو آج رات کے لیے حویلی میں پناہ لینا چاہتا ہے۔ وہ باہر کھڑے ہیں، آپ ان سے مل لیں۔ فرخندہ بیگم نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی، آنکھوں میں طنز اور ہونٹوں پر تحقیر۔ وہ کرسی پر نیم دراز تھیں، ہاتھ میں پنکھا تھامے ہوئے، پلکیں چڑھاتے ہوئے سرد لہجے میں بولیں، تم بنا حجاب کے باہر گئی تھی؟ یہ کیا ناٹک ہے حجاب کا؟ صرف اپنے تایا کے سامنے دکھاوے کے لیے حجاب اوڑھتی ہو؟ امارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جلدی سے آگے بڑھی اور وضاحت دیتے ہوئے بولی، نہیں تائی اماں، میں ان کے پاس نہیں گئی تھی، سفیان خود آئے تھے مجھ سے بات کرنے۔ فرخندہ بیگم غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آواز میں اب تلخی اور تپش صاف سنائی دے رہی تھی۔ ماں مر گئی، عذاب میرے سر پر مسلط کر کے گئی ہے۔ دن بدن زبان لمبی ہو رہی ہے تمہاری۔ کل جو تم نے تایا کے سامنے مجھے ذلیل کروایا ہے نا، اس کا حساب تم سے ضرور لیا جائے گا۔ اگر تمہاری اکڑ میں نے نہ نکالی تو میرا نام بھی فرخندہ بیگم نہیں۔ امارا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ ہمت کر کے بولی، تائی امی، کل میں نے صرف دین کی بات کی تھی۔ آپ جو بات کہہ رہی تھیں وہ غلط تھی۔ میرا مقصد صرف اصلاح کرنا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تایا ابو اس وقت کچھ بول دیں گے۔ میں معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو برا لگا ہو۔ فرخندہ بیگم نے سرد نظروں سے اس کا جائزہ لیا، آنکھوں میں تحقیر کی آگ دہک رہی تھی۔ جھٹکے سے پنکھا میز پر رکھا اور کڑک لہجے میں بولی، زیادہ زبان مت چلاؤ، میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے۔ سر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بغیر کچھ اور کہے برق رفتاری سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے قدموں کی چاپ جیسے کمرے کی ہوا کو بھی بوجھل کر گئی تھی۔ امارا چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ ٹرے میز پر رہ گئی تھی اور کمرے کی فضا میں اب صرف انکہے جملے کا بوجھ باقی تھا۔ شام کے سائے حویلی کے صحن میں اترے تھے۔ دھوپ کی شدت اب نرمی میں بدل چکی تھی اور برآمدے میں ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ فرخندہ بیگم مرکزی ہال عبور کر کے نکلیں تو ان کی نظر فوراً برآمدے کے اس کونے پر جا ٹھہری جہاں سفیان کسی اجنبی نوجوان کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا۔ نوجوان کی قامت لمبی اور انداز خاصا سنجیدہ تھا۔ لباس سادہ سا شلوار قمیض، مگر چال اور چہرے سے ایک خاص وقار جھلک رہا تھا۔ فرخندہ بیگم کچھ آگے بڑھیں اور ہلکا سا گلا کھنگارا۔ آواز سنتے ہی دونوں چونکے اور فوراً ہوش میں آ گئے۔ نوجوان نے فوراً ادب سے سلام کیا، السلام علیکم۔ فرخندہ بیگم نے سینے پر ہاتھ باندھے اور گہری نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، وعلیکم السلام، آپ کی تعریف؟ کون ہے آپ؟ نوجوان نے ایک نظر سفیان کی طرف دیکھا، پھر مؤدبانہ انداز میں بولا، میرا نام اسفندیار ہے۔ اصل میں شہر کی طرف جانے والی کوئی گاڑی دستیاب نہیں ہوئی، اس لیے سوچا رات یہیں گزار لوں۔ اگر آپ کرایہ طے کر دیں گی تو میں ادا کر دوں گا۔ فرخندہ بیگم کی آنکھوں میں تجسس کے ساتھ ساتھ کچھ شک بھی تھا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر بولی، گاؤں میں تو بہت سے گھر ہیں، صرف میرے ہی گھر آنے کی وجہ؟ اسفندیار کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سفیان درمیان میں بول اٹھا، امی پلیز، یہ میرے دوست ہیں، کوئی غیر نہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہمارے گھر میں کتنے گیسٹ رومز ہیں، کسی ایک میں ٹھہر جائیں گے۔ اتنی سی بات کا بتنگڑ نہ بنائیے، اس نے جیسے ذرا جھنجھلا کر کہا، پھر اپنی بات مزید واضح کرتے ہوئے بولا، میں تو انہیں اندر ہی لے جا رہا تھا، امارا باجی نے روک لیا کہ آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ لے جاؤں۔ فرخندہ بیگم نے سفیان کو ایک نظر سختی سے دیکھا، پھر دوبارہ اسفندیار کی طرف دیکھا۔ نوجوان اب بھی نہایت شائستگی سے سر جھکائے کھڑا تھا، کسی بھی قسم کا غرور یا اکڑ پن اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد وہ دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، اوپر والے گیسٹ روم میں لے جاؤ، میں کھانے وغیرہ کا انتظام کرتی ہوں۔ شکریہ محترمہ، بہت مہربانی، اسفندیار نے نرمی سے جواب دیا۔ سفیان فوراً بولا، چلیے بھائی، میں آپ کو روم دکھا دیتا ہوں۔ دونوں ایک ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئے اور فرخندہ بیگم چند لمحے وہیں کھڑی ان کے پیچھے جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنتی رہیں۔ ان کی آنکھوں میں شک کی ایک پرچھائی اب بھی باقی تھی۔ انہیں معلوم تھا سلیمان غصہ کریں گے۔ ان کا بیٹا محض 15 سال کا تھا، مگر اس کا حکم حویلی کو ماننا ہی پڑتا تھا۔ آخر کو
آنے والے وقت کا وہ گدی نشین تھا۔ وہ بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی، مگر دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ بیٹے سے اچھی طرح باز پرست کریں گی۔ وہ خاموشی سے چادر اوڑے برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں کہیں ماضی کی پرچھائیاں جھلک رہی تھیں۔ وہ نظریں سامنے حویلی کی دیوار پر جمائے بیٹھی تھی، مگر دماغ میں کل کا منظر کسی فلم کی طرح بار بار گھوم رہا تھا۔ دوپہر کی چائے کا وقت وہ اپنے شوہر سلمان کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ دونوں کے سامنے میز پر چائے کا تھرماس، 2 کپ اور چند بسکٹوں کی پلیٹ رکھی تھی۔ سلمان صاحب اخبار میں گم تھے اور فرخندہ بیگم خاموشی سے چائے ان کے کپ میں انڈھیل رہی تھیں۔ اسی وقت امارہ حجاب میں ملبوس آہستہ سے لاؤنج میں داخل ہوئی اور بادب انداز میں بولی، السلام علیکم تایا ابو۔ سلمان صاحب نے نظریں اخبار سے ہٹا کر نرمی سے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، آؤ خیریت؟ امارہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، تایا ابو کل ہمارے گاؤں میں ایک دینی اجتماع ہو رہا ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں، آپ کی اجازت درکار تھی۔ وہ بہت ہی مؤدب انداز میں بات کرتی تھی اور یہی چیز فرخندہ بیگم کو آگ لگا دیتی تھی۔ سلمان صاحب لب کھولنے ہی والے تھے کہ فرخندہ بیگم کا چبھتا ہوا جملہ فضا میں گونجا، کیا ہر وقت یہی دین کی باتیں پھیلاتی رہتی ہو تم؟ کوئی شادی ہو یا کھانے کا موقع یا روزمرہ کی بات، ہر وقت تمہیں دین ہی یاد آتا ہے۔ کچھ اور بھی سیکھو، زندگی صرف تبلیغ سے نہیں چلتی، اور ویسے بھی کوئی تمہاری بات پر عمل نہیں کرتا۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال چکی تھی۔ فضا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ امارہ نے تھوڑا سا جھجک کر تائی کی طرف دیکھا، مگر پھر اعتماد سے سر اٹھایا اور نرمی سے گویا ہوئی، تائی امی معاف کیجیے گا، لیکن دین کی بات کرنا اور دین کی باتیں پھیلانا ہم پر فرض ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حق بات کہو، چاہے وہ کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں کہ کوئی ہم سے متاثر ہو رہا ہے یا نہیں، ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرخندہ بیگم نے ناگواری سے آنکھیں تنگ کیں، کچھ کہنا ہی چاہتی تھیں کہ سلمان صاحب نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، فرخندہ ہر وقت بچی کے پیچھے لگی رہتی ہو، اسے کچھ سیکھنے دو، اچھی باتیں کر رہی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے ہر وقت کا تماشا کھڑا کرنے کا؟ یہ گھر ہے یا میدان ہے؟ یہاں رہنا تم نے میرا مشکل بنا دیا ہے۔ فرخندہ بیگم جیسے ساکت ہو گئیں۔ سلمان صاحب کا لہجہ نرم نہیں تھا اور وہ ان کے سامنے مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ امارہ نے نظر جھکا لی، مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی طمانینت کی لہر تھی، جیسے دل کو سکون ملا ہو۔ برآمدے کی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے جیسے ہی فرخندہ بیگم کا ذہن ماضی کی گلیوں سے حال کی تلخیوں میں واپس آیا، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے چادر کی ایک پلو کو زور سے مروڑا اور دانت پیستے ہوئے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں بڑبڑائیں، سمجھتی کیا ہے یہ پردہ نشین کہ میں اسے چھوڑ دوں گی؟ جب سے اس کی ماں مری ہے میری زندگی میں ایک کے بعد ایک عذاب کھڑے کرتی جا رہی ہے، جیسے حویلی کی مالک وہ ہو، جیسے سب اس کے اشاروں پر چلیں، مگر میں نہیں۔ اس کا بندوبست تو اب میں ایسے کروں گی کہ ساری چلاکیاں بھول جائے گی۔ اچھا ہی ہوا جو سلمان صاحب کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے ہیں، بہت آسانی ہو جائے گی آج۔ فرخندہ بیگم اٹھ کر ٹہلنے لگی، ان کے پاؤں زمین پر زور سے پڑ رہے تھے، جیسے وہ زمین پر اپنا غصہ اتارنا چاہتی ہوں۔ اسی لڑکے کے ساتھ، اسی کے ساتھ اگر میں نے اس کو برباد نہ کیا، اگر میں نے اس کے خوابوں کو ٹھکرا کر روند کر چکنا چور نہ کیا، تو میرا نام بھی فرخندہ بیگم نہیں۔ انہوں نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر جیسے قسم کھائی ہو، بڑے گھر آنے کے خواب دیکھتی ہے نا، بڑے خاندان کے نام کی مالکن بننے کا ارمان پال رکھا ہے، آج وہ سارے خواب میں ایسے توڑوں گی کہ زندگی بھر خواب دیکھنے سے ڈرے گی۔ وہ تیز تیز سانس لینے لگی اور ہاتھ کمر پر رکھ کر ایک لمحہ رکی ہی تھیں کہ سامنے سے ملازمہ نوری چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئیں۔ ہاتھ جوڑے ادب سے بولی، بیگم صاحبہ، سفیان صاحب بول رہے تھے کہ جو مہمان آئے ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر لیں، پہلے چائے دوں یا کھانا؟ فرخندہ بیگم کی تیز آنکھیں نوری پر پڑیں تو وہ ایک لمحے کو پیچھے ہٹی۔ فرخندہ بیگم اپنی جگہ سے اکڑ کر کھڑی ہو گئیں، چادر کو کندھے پر دوبارہ درست کیا اور سخت لہجے میں کہا، تم جاؤ نوری، سارے ملازمین کو کہہ دو کہ اپنے کوارٹرز میں جا کر سوئیں، کوئی کچن میں نظر نہ آئے، کھانے کا بندوبست میں اور امارہ خود کریں گے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔
نوری نے فوراً سر جھکا کر عاجزی سے کہا، جی بیگم صاحبہ، جی ابھی کہہ دیتی ہوں، اور پھر جلدی سے پلٹ کر واپس چلی گئی، کیونکہ کوئی بھید نہیں تھا، دیری کرنے پر بھی ڈانٹ پڑ جائے۔ فرخندہ بیگم نے گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک بدلہ، ایک سازش صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اب آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان کے ہر قدم کے ساتھ ایک نیا ارادہ، ایک نیا وار، ایک نئی چال جڑ رہی تھی۔ امارا کے لیے یہ رات ایک امتحان ہونے والی تھی، اور فرخندہ بیگم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی کر کے اس پردہ نشین کو اس حویلی سے نکالنا ہی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسفندیار نے دروازہ بند کیا اور ایک گہرا سانس لے کر اندر کی خاموشی کو محسوس کیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، جو دیوار پر لگے آئینے کے عکس سے دگنی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی سادہ سی شرٹ اتاری اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بازو پر لگا کپڑا خون سے تر تھا۔ وہ بازو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر غور سے زخم کو دیکھنے لگا۔ زخم گہرا تھا، لگتا تھا جیسے کسی تیز دھار چیز سے لگا ہو۔ خون اب بھی ہلکا ہلکا رس رہا تھا، مگر وہ پرسکون تھا، جیسے ایسے زخم اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ وہ خاموشی سے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا کٹ نکال لایا، جس میں روئی، پٹی، سینیٹائزر اور کچھ مرہم رکھا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے پہلے روئی کو مرہم میں بھگویا اور پھر آہستہ سے زخم کی صفائی شروع کی۔ چہرے پر ہلکی سی تکلیف کی جھلک آئی، مگر وہ پلک بھی نہ جھپکا۔ زخم صاف کر کے اس نے روئی پھینکی اور نیا صاف کپڑا پٹی کے ساتھ لپیٹنا شروع کیا۔ ہاتھوں میں مہارت تھی، انداز صاف بتا رہا تھا کہ یہ کام وہ اکثر کرتا رہا ہے۔ ابھی وہ پٹی باندھ کر سیدھا ہوا ہی تھا کہ اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ آواز سائلنٹ پر تھی، مگر وائبریشن سے میز ہلکا سا لرز گیا۔ اسفندیار نے آہستہ سے فون اٹھایا، ایک نظر اسکرین پر ڈالی۔ نمبر دیکھ کر اس کی نظریں گہری ہو گئیں۔ وہ فوری کال ریسیو کر لیتا ہے۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے ایک فکر مند، پریشان سی آواز سنائی دی۔ کیپٹن، آپ کہاں رہ گئے؟ ہمیں معلوم ہوا ہے وہاں بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ محفوظ ہیں نا؟ اسفندیار نے ایک لمحے کو آئینے میں اپنی آنکھوں میں جھانکا، پھر پرسکون آواز میں بولا، ہاں میں محفوظ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک پرانی حویلی میں پناہ لی ہے، یہاں گارڈز بھی موجود ہیں۔ میرے خیال میں کم سے کم آج کی رات تو یہاں محفوظ رہوں گا۔ دوسری طرف سے فوراً سختی سے تاکید کی گئی، کیپٹن، جب تک صبح ہم گاڑی نہ بھیج دیں آپ کسی صورت وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ وہ لوگ آپ کی طاق میں ہیں، ایک ذرا سی چوک اور سب کچھ برباد ہو سکتا ہے۔ اسفندیار نے آہستہ سے سر ہلایا اور سنجیدگی سے جواب دیا، اوکے سمجھ گیا۔ فون بند کرتے ہی وہ گہری سانس لے کر پلنگ پر آ بیٹھا۔ باہر شاید کسی پرندے کی آواز آئی تھی یا پھر ہوا کے جھونکے سے کھڑکی ہلی تھی، مگر اس کا دھیان زخم سے زیادہ اس دشمن پر تھا جو بھی اس کی طاق میں کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں ایک بے چینی سی چھپی ہوئی تھی۔ اسفندیار نے کاندھے جھٹک کر کمبل خود پر ڈالا، جیسے ہر خطرے کو پس سے پشت ڈال کر اب اسے صرف صبح کا انتظار تھا۔ لیکن جانتا ہی نہیں تھا یہ رات اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش ثابت ہونے والی ہے۔ کمرے کے اندر ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ امارا فرش پر بچھے جائے نماز پر دوزانوں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور دل سے نکلا ہوا سکون تھا، اور ساتھ ساتھ وہ ترجمے کی تلاوت بھی بلند آواز میں کر رہی تھی، جیسے اپنے دل کو سمجھا رہی ہو۔ کمرے کی فضا میں روحانیت کھلی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وقت کچھ لمحوں کے لیے رک گیا ہو۔ چند لمحے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ فرخندہ بیگم اپنی مخصوص روبدار انداز میں اندر داخل ہوئیں، آنکھوں میں خفگی، ماتھے پر بل اور لبوں پر ناپسندیدگی کا سایہ۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک ناقدانہ نگاہ امارا پر ڈالی، جو مکمل حجاب میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ وہ نخوت سے ہنگار کر بولی، ارے بات سنو۔ میری امارا نے تلاوت مکمل کی، آیت ختم کی، بادب قرآن کو چوما، اسے غلاف میں لپیٹا اور احترام سے رکھا، پھر اٹھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ فرخندہ بیگم نے تیز اور حکم صادر کرنے والے لہجے میں کہا، اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ کر حجاب سنبھال کر اس نوجوان کے کمرے میں جاؤ، پوچھو اسے چائے پانی چاہیے ہے یا نہیں، اور کھانے کا بھی پوچھ لینا، اگر کہے کہ کھانا کھاؤں گا تو تم خود لے جانا۔ امارا کے چہرے پر نرم سی سنجیدگی آئی، آواز میں ادب تھا مگر الفاظ میں واضح اصولیت۔
تائی امی، آپ کو معلوم ہے کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میں اس طرح کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جا سکتی۔ اگر اجازت دیں تو سفیان کو بھیج دیتی ہوں یا پھر کسی مرد ملازم کو۔ یہ سننا تھا کہ فرخندہ بیگم کا صبر جواب دے گیا۔ وہ آگے بڑھیں اور امارا کا بازو سختی سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، زیادہ زبان چلانے کی میرے ساتھ ضرورت نہیں ہے۔ میرا سفیان کوئی نوکر نہیں جو مہمان کے آگے کھانے کی ٹرے لیے کھڑا رہے۔ جاؤ اور جو کہا ہے وہی کرو، ورنہ قسم سے کہتی ہوں اس حویلی سے باہر نکال دوں گی۔ پھر نکل جائے گا تمہارا یہ شرعی پردہ اور یہ نیک بننے کا ڈرامہ بھی۔ امارا نے ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، صرف ایک لمحے کو ان کی آنکھوں میں دیکھا، نم آنکھیں مگر لہجے میں خاموشی، احتجاج۔ اس نے اپنی چادر تھوڑی اور مضبوطی سے تھامی اور آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے اپنے اندر کچھ ٹوٹنے کی آواز کو دبا کر خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی ہو۔ فرخندہ بیگم پیچھے کھڑی کچھ لمحے خشمگین نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی رہیں، پھر ماتھے پر بل ڈالے ہونٹ بیچے مڑیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ کچن کی ہلکی پیلی روشنی میں امارا کی جھکی ہوئی پشت اور کپکپاتے ہاتھ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے لب ہولے ہولے کچھ پڑھ رہے تھے، شاید کوئی دعا، کوئی فریاد۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے، میں کیسے جاؤں اس کے سامنے؟ میری مدد فرما، میرے پردے کی حفاظت فرما، میرے دل کو مضبوط کر دے۔ اس نے چولہے پر رکھے پانی کے برتن کی طرف دیکھا جو اب ابلنے لگا تھا۔ چائے کی پتی، دودھ، چینی سب ترتیب سے رکھے گئے۔ وہ بے حد خاموشی سے چائے بنانے لگی، ہر حرکت میں ایک سنجیدگی اور ہر لمحے میں گھبراہٹ تھی۔ ہاتھ کبھی کانپتے تو کبھی کپ میں چائے ڈالتے وقت آواز پیدا ہو جاتی جس پر وہ خود بھی چونک جاتی، آنکھیں بار بار نم ہو جاتی اور وہ پلو سے چپکے سے آنسو پونجھ لیتی۔ چائے تیار ہوئی تو اس نے ٹرے میں کپ رکھے، ساتھ بسکٹ کی پلیٹ، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نقاب میں چہرہ چھپا ہوا تھا مگر آنکھوں کی بے چینی اس کے اضطراب کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بار بار کمر پر ہاتھ رکھ کر دوپٹہ درست کرتی، نقاب کو اوپر کر کے سانس لینا چاہتی مگر خود کو روکے ہوئے تھی۔ گیسٹ روم کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ٹرے زمین پر رکھی اور ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے خود کو سنبھالا، پھر ہولے سے دستک دی۔ پہلی دستک، کوئی جواب نہیں۔ دوسری دستک، اب بھی سکوت۔ تیسری دستک پر اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ خود کو مزید سمیٹ گئی، جیسے اپنے وجود کو چھوٹا کرنا چاہ رہی ہو۔ دروازہ کھلا تو سامنے نیند سے بوجھل آنکھوں والا اسفندیار کھڑا تھا، سادہ سے کپڑوں میں مگر موجودگی میں ایک باروب سکون۔ وہ نظریں جھکائے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، تائی امی نے چائے بھیجی ہے اور اگر آپ کو کھانے کی حاجت ہو تو وہ بھی لے آتی ہوں۔ اس نے اسے ایک نظر دیکھا، نقاب میں چھپی آنکھوں سے خجالت، شرم اور ڈر کے سائے صاف جھلک رہے تھے۔ چائے ٹیبل پر رکھ دیں اور کھانا لا دیں، بھوک لگ رہی ہے۔ لہجہ بیزار سا تھا، جیسے نیند میں خلل پڑا ہو یا کوئی بوجھ دل پر ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، کوئی وضاحت دینا چاہتی تھی کہ وہ کمرے کے اندر نہیں آنا چاہتی، مگر تائی امی کا سخت لہجہ یاد آتے ہی اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور اندر داخل ہو گئی۔ اسفندیار نے راستہ دیا اور وہ آہستگی سے ٹرے اٹھا کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ ٹیبل پر چائے رکھ کر مڑی کے باہر نکل جائے، اسی لمحے ٹک کی آواز گونجی۔ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا اور لاک بھی۔ دونوں بے اختیار چونک گئے۔ امارا کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کو دیکھا، پھر اسفندیار کو۔ آنکھوں میں الجھن تھی۔ دروازہ بند ہونے کی ٹک کی آواز نے جیسے امارا کے جسم سے جان کھینچ لی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، نقاب کے پیچھے چہرہ ہوائیاں اڑا ہوا، آنکھوں میں وحشت اور بے یقینی نمایاں تھی۔ ہاتھ لرزتے ہوئے دروازے کے ہینڈل پر پہنچے۔ اس نے اسے گھمانے کی کوشش کی مگر ہینڈل جیسے جام ہو چکا تھا۔ 2-3 بار اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولنے کی سعی کی مگر دروازہ اپنی جگہ جمع رہا۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اس نے اب زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، کوئی ہے باہر؟ تائی امی، نوری باجی، جواب ندارد۔ کمرے میں موجود خاموشی اور دروازے کے باہر کے سناٹے نے اس کی آواز کو کھا لیا تھا۔ پلٹ کر اسفندیار کو دیکھا جو کمرے کے بیچوں بیچ ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور تھکن واضح تھی۔ محترمہ، دروازہ باہر سے بند کیا گیا ہے، شاید کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ امارا کی آنکھیں پھیل گئیں۔
وہ جلدی سے دوبارہ دروازے کی طرف لپکی اور پھر ہینڈل گھمایا، پھر مایوسی سے پیچھے ہٹی۔ کون بند کر سکتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ یہاں ایک لمحہ نہیں رہ سکتی، مجھے جانا ہے، میں پردہ کرتی ہوں، آپ یہ دروازہ کھولیں، خدا کے واسطے۔ اس کی آواز بھیگ چکی تھی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ اسفندیار نے گہری نظر اس پر ڈالی، پھر کندھے اچکا کر بولا، اگر آپ پردہ کرتی ہیں تو کھانا دینے آپ کیوں آئیں؟ سفیان کو بھیج دیتی یا کسی مرد ملازم کو، گھر میں تو کافی ملازمین ہوں گے۔ امارا کی نظریں جھک گئیں، وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں نے کہا تھا تائی امی کو میں نہیں جا سکتی، لیکن انہوں نے سنا ہی نہیں، بلکہ سن کر بھی انکار کر دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، پلیز آپ کچھ کریے۔ اسفندیار کی نظریں اب نرم پڑنے کے بجائے اور بیزار ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے ہلکا سا قدم ہٹاتے ہوئے بولا، میرے ہاتھ میں چوٹ ہے، دائیں بازو پر زخم ہے، کسی بھی قسم کا فزیکل کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی دروازہ توڑنے کی حالت میں ہوں۔ اس نے سامنے موجود پلنگ کی طرف قدم بڑھایا، پرسکون انداز میں جوتے اتارے، کمبل کو سیدھا کیا اور بولا، مجھے آرام کرنا ہے، جب تک دروازہ کھلتا ہے آپ بھی کوئی نہ کوئی دیکھ کر بیٹھ جائیں۔ اور وہ پلنگ پر لیٹ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب تک دروازہ کھلتا ہے آپ بھی کوئی کونا دیکھ کر بیٹھ جائیے۔ اور وہ پلنگ پر لیٹ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ادھر امارا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی بالکل ساکت ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکل کر نقاب میں جذب ہونے لگے۔ چند لمحے وہ اسی ظالم شخص کو دیکھتی رہی، جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ اگلے شخص پر کیا قیامت آ چکی ہے۔ پہلی بار جب اس نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر اسے سفیان کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا، ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر اب یہی شخص اسے فرعون معلوم ہو رہا تھا، جسے ایک لڑکی کی اذیت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے گھورنے کے بعد اس نے اپنا سر جھٹکا تھا اور دوبارہ دروازے کی طرف مڑی تھی۔ زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے چیخ کر بولی تھی، نوری باجی، سفیان، تائی امی، تایا ابو، کوئی تو ہے باہر، پلیز دروازہ کھولو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، کوئی تو ہو۔ آواز میں گھبراہٹ تھی، بے بسی اور لاچارگی تھی۔ وہ بار بار ہینڈل کو گھما کر دیکھتی، مگر دروازہ بددستور بند تھا، جیسے اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو۔ گلے میں رنداہٹ آ گئی تھی، مگر وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دروازہ پیٹتے پیٹتے اس کی انگلیوں کے پورے سوج گئے تھے، مگر امید کا دامن چھوڑنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی اچانک کمرے کے دوسرے کونے سے ایک بھاری اور جھنجھلاتی ہوئی آواز ابھری، محترمہ سونے دیں مجھے، نیند آ رہی ہے، خدا کے لیے اتنا شور مت مچائیے، پریشان کر دیا ہے آپ نے۔ اسفندیار پلنگ پر نیم دراز حالت میں تھا، آنکھیں بھری ہوئی، نیند سے لال، ماتھے پر بل اور آواز میں صاف ناراضگی۔ اگر اتنی ہی اپنی پارسائی کا ڈر تھا تو آئی کیوں تھی؟ عجیب تماشا ہے یہاں کے لوگوں کا، خود آ کر دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ امارا کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی، وہ دروازے کے پاس ساکت کھڑی رہ گئی، اس کے جسم سے گویا ساری توانائی کھینچ لی گئی ہو۔ آنکھیں بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھنے لگیں، جیسے اس نے کچھ ایسا سن لیا ہو جو سننا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے اور پھر وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھوں کی پشت سے نقاب کے اندر آنکھیں پونجنے کی کوشش کی، مگر آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سسکیاں اب دبائی نہیں جا سکی، خاموشی سے زمین پر بیٹھی وہ رونے لگی۔ رونے کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی، اس میں احتجاج نہیں تھا، بے بسی تھی۔ وہ بے آواز نہیں رو رہی تھی، بلکہ ٹوٹ رہی تھی۔ کمرے میں اب صرف اس کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ پلنگ پر لیٹا اسفندیار بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا، ہاتھ سے سر تھام لیا، جیسے پچھتا رہا ہو یا کم سے کم اس آواز سے نجات چاہتا ہو۔ اف خدایا! وہ ہڑبڑایا اور پلنگ سے نیچے اترا۔ ایک لمحے کے لیے وہ زمین پر بیٹھی امارا کو دیکھتا رہا، جس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ روتے روتے اس کے کندھے ہل رہے تھے، نقاب نم ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، نقاب کے اندر سے بہتے آنسو، کپ کپاتے لب اور بے چین سانسیں۔ کمرے کی روشنی اس کے وجود پر دھند سی ڈال رہی تھی۔ اسفندیار خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے چند قدم بڑھا اور کچھ فاصلے پر رک کر سنجیدگی سے بولا، اب کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی، مگر وہ سیدھا سوال کر رہا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، پھر آنسو پونجے بغیر کپ کپاتی آواز میں بولی، آپ کو نہیں معلوم جب یہ دروازہ کھلے گا نا تو مجھ پر کیچڑ اچھالا جائے گا، سب کہیں گے میں جان بوجھ کر اندر گئی تھی۔
اس کی آواز بھیگتی جا رہی تھی۔ مجھے پتا ہے یہ دروازہ تائی امی نے بند کیا ہے، خدا کے لیے خدارا کچھ کریے، یہ دروازہ کھول دیں ورنہ میرا پورا کردار، میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے، جیسے کسی انصاف کے دروازے پر دہائی دے رہی ہو۔ نقاب کے نیچے سے آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری ماں مر چکی ہے، میرا باپ ہے نہیں۔ اگر ان گھر والوں نے بھی، خاص کر تایا ابو نے، میرا یقین کرنا چھوڑ دیا تو میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ آخری جملے کے ساتھ اس کی آواز مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ زمین پر جھک کر گھٹنوں کے قریب سر رکھ کر رونے لگی۔ ایک ایسی لڑکی جو ساری عمر تحفظ اور عزت کے سائے میں رہی، آج خود کو سب سے کمزور، سب سے ناپسندیدہ مقام پر محسوس کر رہی تھی۔ اسفندیار کا جسم جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ کچھ لمحے ساکت نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل جو اب تک سختی کی چادر اوڑھے تھا، اس لمحے نرم پڑ گیا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے لرزتے وجود پر جم گئی تھیں۔ وہ جو ہر حال میں مضبوط نظر آتا تھا، آج پہلی بار اندر سے کچھ پگھلتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اندر کوئی انجانی سی کسک ابھرنے لگی۔ اس کی آنکھیں چند لمحے پلک نہ جھپکیں اور پھر ان میں ہلکی ہلکی نمی سی جھلکنے لگی، جیسے اس درد نے اس کے دل کو چھو لیا ہو، جیسے وہ اسے اب صرف ایک مجبور لڑکی کے طور پر نہیں بلکہ ایک احساس بن کر دیکھ رہا ہو۔ اور پھر وہ پلٹ کر خاموشی سے دروازے کے قریب گیا، ایک نظر اس معصوم لڑکی پر ڈالی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ دروازہ لمحے میں کھول سکتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران انہیں ہر ایک چیز سکھائی گئی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وجہ ایک تھی، اگر وہ دروازہ کھول دیتا تو وہ محبت کی پیکر لڑکی کمرے سے چلی جاتی، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے گھنٹوں دیکھنا چاہتا تھا، اس کو پرکھنا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا دل کسی لڑکی پر آیا تھا، اور وہ اتنی آسانی سے اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کمرے میں خاموشی کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک جیسے ہر لمحے اس کی بے بسی کو گن رہی تھی۔ وقت جیسے کسی ضد پر آ رکا تھا، جسے نہ آگے جانا تھا نہ پیچھے پلٹنا تھا۔ وہ اضطراب سے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، لبوں پر دعائیں، آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ایسی بے چینی جو بیان سے باہر تھی۔ وہ ایک بار پھر کھڑی ہوئی اور تیزی سے دروازے کے قریب گئی، دوپٹہ سنبھالا اور پھر مڑ کر اسفندیار کو دیکھا۔ اس کی آواز لرزتی ہوئی مگر بے حد صاف تھی۔ آپ ایک بار کوشش تو کریں، صرف ایک بار دروازہ توڑنے کی۔ اللہ کے لیے اگر رات یہاں گزر گئی تو میں بدنام ہو جاؤں گی، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اسفندیار نے اس کی طرف دیکھا، کچھ لمحے اس کے چہرے کو باغور دیکھا، وہ چہرہ جس پر نقاب تھا مگر آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، لہجہ سرد مگر روایتی طور پر حقیقت پسند، محترمہ، میرے کندھے میں چوٹ آئی ہے، فزیکل کام کرنا میرے لیے ممکن نہیں، زخم بگڑ جائے گا، خون رکنے کا نام نہیں لے گا، میں مجبور ہوں۔ وہ گھبراہٹ سے پلٹ کر دروازے سے ہٹ کر اس کے قریب آئی، آنکھوں میں تاثر گہرا ہو چکا تھا۔ اس کی آواز اب التجا بن چکی تھی۔ مرد مجبور نہیں ہوتے، عورتیں مجبور ہوتی ہیں، جیسے میں ہوں ابھی اس کمرے میں، اس پل، اس کیفیت میں۔ اللہ کو مانیے، میری مدد کیجیے۔ اسفندیار خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر رہا ہو۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں سے پانی کا گلاس اٹھایا اور نرمی سے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ خود سے کچھ قدم پیچھے ہو گئی۔ پانی پیجیے اور اس صوفے پر بیٹھ جائیے، وہ دھیمے مگر قطعیت بھرے انداز میں بولا۔ اب یہ دروازہ تبھی کھل سکتا ہے جب کوئی باہر سے اسے کھولے۔ یہ بھاری دروازہ ہے، سادہ سا لکڑی کا نہیں، مضبوطی سے بند ہے۔ میں اگر ہمت بھی کر لوں تو اسے توڑ نہیں سکتا، یہ میرے جیسے اکیلے بندے کا کام نہیں۔ وہ اسے خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش میں منہ نیچے جھکا کر دوبارہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے شانے تھر تھرا رہے تھے، آنسو مسلسل رخساروں سے گر رہے تھے، جیسے ہر قطرہ ایک آواز دے رہا ہو، مدد چاہیے، تحفظ چاہیے، صرف عزت بچانے کی جنگ ہے۔ اسفندیار آہستہ سے جھکا، پانی کا گلاس اس کے قریب زمین پر رکھا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بنا کچھ کہے واپس اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا، چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر سختی نہیں تھی، الجھن تھی، بے بسی تھی، اور شاید وہ احساس جو دھیرے دھیرے دل میں سرایت کرنے لگا تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی،
مگر اس خاموشی میں ایک انکہی بے قراری، ایک تپتی بے بسی اور ایک انجان احساس نے جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی، لیکن اندر کی فضا اب بھی شب گزریدہ خاموشی سے لبریز تھی۔ وہ نقاب کیے صوفے سے ٹیک لگائے نیم غنودگی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ رات جاگتے گزری تھی، آنکھیں بوجھل ہو چکی تھیں اور تھکن اس کی پلکوں پر واضح جھول رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کمرے کی خاموشی لمحوں میں ٹوٹ گئی۔ اف، یہ کیا تماشا ہے! تائی امی غصے سے بھری ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ سلمان صاحب تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ اس کے نقاب کے پیچھے آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ بے غیرت لڑکی، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا گل کھلا رہی ہے اس غیر مرد کے ساتھ ایک ہی کمرے میں؟ شرم نہیں آئی تجھے؟ تائی امی چیخ مار کر بولیں۔ اس شور سے اسفند بھی جاگ گیا۔ اس نے نیم آنکھوں سے منظر کو دیکھا اور پھر فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تائی امی! وہ رو پڑی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، بس چائے دینے آئی تھی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ دیکھیے، میں نے اپنا نقاب بھی نہیں ہٹایا۔ میں ساری رات یہیں زمین پر بیٹھی رہی۔ تایا ابو، آپ کو میری بات پر یقین ہے نا؟ دیکھیے، وہ بستر پر تھے، میں یہاں زمین پر۔ سلمان صاحب کا چہرہ پتھریلا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولے، تو تم اس کمرے میں آئی ہی کیوں تھی؟ اگر دروازہ بند ہو گیا تھا تو شور مچاتی، کوئی نہ کوئی سنتا، کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھولتا۔ میں نے شور مچایا تایا ابو، بار بار دروازہ بجایا۔ دیکھیے، میرے ہاتھ سوج گئے، پلیز میری بات کا یقین کریے، میں بے قصور ہوں۔ وہ اپنے سوجے ہوئے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سلمان صاحب نے اسفندیار کی طرف رخ کیا۔ اور تم کون ہو؟ اگر تمہیں معلوم تھا کہ دروازہ بند ہے تو توڑا کیوں نہیں؟ رات ایک کمرے میں اکیلے مرد اور عورت ہوں اور تم خاموش رہو؟ اسفندیار نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے بازو میں چوٹ ہے، زخم گہرا ہے، فزیکل کام ممکن نہیں۔ یہ سچ بول رہی ہے، یہ وہاں زمین پر ہی بیٹھی تھی اور میں بستر پر۔ دروازہ واقعی لاک ہو گیا تھا۔ باہر سے تائی امی نے فوراً مداخلت کی، آواز میں زہر تھا۔ ارے بس کرو، تم جھوٹ بول رہے ہو، سب پتہ ہے مجھے۔ یہ لڑکی ہے ہی بد کردار، دن میں قرآن پڑھتی ہے اور رات مردوں کے کمروں میں چھپتی ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے سلمان صاحب کی طرف دیکھا، التجا سے بھرپور نگاہوں سے۔ سلمان صاحب نے سخت مگر دبے لہجے میں فرخندہ بیگم کو ٹوکا۔ فرخندہ، خاموش ہو جاؤ۔ امارا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا واقعی دروازہ لاک ہوا تھا یا پھر تم جان بوجھ کر ساری رات یہاں رکی ہو؟ اور ایک منٹ، تم دروازے سے بھی تو چائے دے سکتی تھی، اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا ماتھا یک دم ٹھٹکا تھا۔ امارا کی زبان ہلنے کو تھی، آنکھوں سے آنسو مزید بہہ نکلے، لیکن اس سے پہلے ہی اسفندیار نے قدم آگے بڑھا کر سلمان صاحب کے سوال کا جواب دیا۔ وہ نہایت ضبط سے بولا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ وہ چائے اندر ٹیبل پر رکھ دیں۔ میں اس وقت کوئی بھی چیز خود سے اٹھانے کی حالت میں نہیں تھا، اور اگر آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے تو یہ آپ کا المیہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لڑکی ساری رات صوفے کے پاس بیٹھی رہی، نقاب میں، خاموش، بے حد پریشان۔ اگر یہ آپ کے خاندان کی بیٹی ہے تو کم سے کم اس کی سچائی کا مان تو رکھیں۔ آپ اسے الزام دے رہے ہیں۔ فرخندہ بیگم غصے سے کانپتی ہوئی آگے بڑھی، انگلی اسفندیار کی طرف اٹھا کر بولی، تم چپ رہو۔ تم کون ہوتے ہو زبان چلانے والے؟ تم جیسے لوگ ہی ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم بھی کم نہیں ہو، اور یہ گند کی پوٹلی ہے، بدکار ہے، اسی لیے ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں، اور تم اسے لے جاؤ یہاں سے، ہم نہیں رکھیں گے اسے اپنی پاک حویلی میں۔ امارا کے چہرے پر اذیت کا سایہ اور گہرا ہو گیا۔ وہ جیسے ہر لفظ پر اپنے وجود کو مٹتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ تایا ابو کی طرف دیکھنے لگی، لیکن ان کے چہرے پر الجھن اور خاموشی تھی۔ اسی پل کمرے کا ماحول ایک لمحے میں بدل گیا۔ جب ایک ملازم ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، سب کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ صاحب، وہ سلمان صاحب کی طرف متوجہ ہو کر بولا، باہر 2 فوج کی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، وہ اسفند صاحب کو بلا رہے ہیں۔ کمرے کی فضا میں سرد سی سنسنی دوڑ گئی۔ سلمان صاحب نے چونک کر ملازم کی طرف دیکھا اور فوراً اسفندیار کی طرف پلٹے، جو اب ایک لمحے کو ساکت ہو چکا تھا۔ امارا کے آنسو لمحے بھر کو تھمے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسفند کو دیکھا۔ کمرے کی فضا تناؤ سے بھری ہوئی تھی۔ اسفندیار خاموشی سے ملازم کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب الجھن یا نیند کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ایک سادگی اور ٹھہراؤ نمایاں تھا۔
جا کر انہیں کہہ دو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ملازم سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ اب اس نے نگاہ سیدھی سلمان صاحب پر ڈالی اور ایک قدم آگے بڑھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کی بھتیجی بے قصور ہے۔ اس کے جملے نے سب کی نظریں اس پر گاڑ دیں۔ رات کو کمرے کا دروازہ آپ کی بیوی فرخندہ بیگم نے خود بند کیا تھا، جان بوجھ کر، کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، اور شاید اپنی نفرت کے دائرے میں اب انسانیت بھی کھو چکی ہے۔ فرخندہ بیگم نے غصے سے ہونٹ بھینچے۔ کچھ بولنے کو تھیں، لیکن اسفندیار نے ان کی طرف دیکھے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ میں کیپٹن اسفندیار ہوں۔ کل رات ایک انتہائی خطرناک مشن کے دوران شدید زخمی ہوا۔ میری فزیکل سٹرینتھ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ مجھے فوری طور پر پناہ کی ضرورت تھی، ورنہ موت طے تھی، اور دشمن بھی میری گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اسی لیے میں آگے سفر نہیں کر سکتا تھا۔ سلمان صاحب کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی کی آمیزش تھی۔ وہ دھنگ رہ گئے۔ حیران تو فرخندہ بیگم بھی تھی، جسے وہ ایک معمولی انسان سمجھ رہی تھی۔ وہ ایک فوجی تھا۔ وہ مزید بولا، ایسے میں آپ کا بیٹا سفیان مجھے ملا۔ میں نے اسے تمام صورتحال صاف صاف بتا دی، سچ چھپایا نہیں۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ جیسے ہی مکمل صحت یاب ہو جاؤں گا میں اسے ایک نیو ماڈل کی چھوٹی گن بطور تحفہ دوں گا۔ بس اسی ڈیل پر اس نے مجھے یہاں آپ کی حویلی میں جگہ دی۔ اب وہ فرخندہ بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ضبط اور غصے سے تھر تھر آ رہی تھیں۔ کل رات جب یہ لڑکی میرے لیے چائے لے کر آئی تو میں نے ہی کہا وہ ٹرے اندر ٹیبل پر رکھ دے، کیونکہ میں خود کچھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ نہایت پردے میں نقاب کیے ہوئے دروازہ کب بند ہوا، کیسے بند ہوا، یہ تب پتہ چلا جب اس نے دروازہ بجانا شروع کیا، اور پھر آپ سب کو نہیں سنا، یا شاید سنا بھی تو جان بوجھ کر انسنا کیا گیا۔ ہمارا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ اس وقت صوفے کے قریب کھڑی تھی، جیسے خود کو سنبھالنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ آپ کی بیٹی پر بے بنیاد الزام لگایا گیا، اور اگر میرے جیسا اجنبی بھی اس کی سچائی دیکھ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ سلمان صاحب نے لب بینچ لیے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسفندیار نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر نظریں سب پر دھڑائیں۔ خیر، اب مجھے جانا ہے، میرے ساتھی انتظار کر رہے ہیں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کی طرف رخ کیا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ دروازے سے باہر جاتے ہوئے اس کے قدم پر اعتماد تھے، اور پیچھے وہ سب حیرت زدہ، شرمندہ اور بالکل خاموش کھڑے رہ گئے، جیسے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ مرکزی دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اسفندیار کی سماعت میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی، جو جیسے سیدھی اس کے سینے سے آ لگی ہو۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر اوپر کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ہچکچاہٹ تھی، مگر پھر کچھ سوچ کر تیزی سے دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ قدموں کی چاپ اب پہلے سے بھاری تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر لمحہ بھر کو اسے ساکت کر گیا۔ فرخندہ بیگم غصے میں بپھری ہوئی تھیں، اور امارہ کا بازو سختی سے پکڑے اسے جھنجھوڑ رہی تھیں، ساتھ ساتھ مارنے کی بھی کوشش کر رہی تھیں۔ بے حیا، رسوائی کا سبب بن گئی تو، کہیں کا نہ چھوڑا ہمیں۔ اسفندیار تیزی سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے فرخندہ بیگم کا ہاتھ امارہ سے الگ کیا۔ ان کے درمیان کھڑا ہو کر اس نے فرخندہ بیگم کو سخت نظروں سے دیکھا، اور آواز میں دبا ہوا مگر ناقابل انکار جلال تھا۔ محترمہ، شاید آپ کو علم نہیں، مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھانا، خصوصاً اس طرح، نہ صرف اخلاقی طور پر ناپسندیدہ ہے بلکہ قانونی طور پر بھی جرم ہے۔ اگر میں چاہوں تو ابھی کے ابھی آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ فرخندہ بیگم نے پلٹ کر اسے گھور کر دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں اب ہلکا سا خوف بھی تھا۔ یہ ظلم بند کریں آپ، اور سنیے امارہ صاحبہ، میں آپ کو مزید اس ذلت کے ماحول میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہے، اور میں اسے درست کرنا چاہتا ہوں۔ امارہ جو فرش پر بیٹھی تھی، ہولے ہولے اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ تھکن، دکھ، اور آنکھوں میں مسلسل برستی نمی تھی۔ اسفندیار کی بات سن کر اس نے دھیرے سے ہاتھ اٹھائے اور کانپتے ہونٹوں سے کہا، نہیں نہیں کیپٹن صاحب، خدا کے لیے چلے جائیے یہاں سے۔ میری زندگی پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، اور اس بربادی کی بنیاد شاید آپ کی موجودگی بھی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، صرف خالی پن تھا۔ میں مر جاؤں گی، مگر بغیر رشتے کے کسی مرد کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ کچھ بھی سمجھیے، میرا واحد سرمایہ میرا کردار تھا، جو آپ کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو چکا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میرا معیار، میری عزت، میری پہچان آپ سمجھ نہیں سکتے۔ دفع ہو جائیے یہاں سے، پلیز، بس چلے جائیے۔ اسفندیار چند لمحے خاموش رہا،
اس کی نگاہوں میں تکلیف کا سایہ نمودار ہوا، جیسے کسی نے اس کے اندر بھی کچھ توڑ دیا ہو۔ ایک نظر امارا پر ڈالی، اس کی تھر تھراتی پلکیں، لرزتا وجود اور سچ سے لبریز آنکھیں، اور پھر خاموشی سے پلٹ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دروازے کے باہر روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک گہرا اندھیرا اتر چکا تھا۔ پیچھے کمرے میں صرف امارا کی سسکیاں رہ گئی تھیں۔ گرمی کی تپتی دوپہر میں فوجی جیپ ریت اڑاتی ہوئی ایک سنسان سڑک پر رواں دواں تھی۔ اسفندیار فرنٹ سیٹ پر بیٹھا خاموش نگاہوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ اس کا ساتھی کر رہا تھا، جو وقفے وقفے سے اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن، دشمن کا کیا ہوا؟ آپ نے اسے کیسے ہینڈل کیا؟ ساتھی نے آخرکار خاموشی توڑتے ہوئے سوال کیا۔ اسفندیار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر نظریں واپس سڑک پر جما دی۔ آواز دھیمی تھی، جیسے وہ بات نہیں کوئی بوجھ اتار رہا ہو۔ ایک ہی دروازہ تھا نکلنے کا۔ میں اندر داخل ہوا، اسلحہ چھین کر ایک وار میں اسے نیچے گرا دیا اور جیسے تیسے نکل آیا۔ زخمی تھا مگر ہدف پورا کرنا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی بولتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ ساتھی نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ لگ نہیں رہا کہ بس مشن کی تھکن ہے۔ اسفندیار کی نگاہیں دور خلا میں گم ہونے لگیں، جیسے کوئی اور منظر آنکھوں میں اتر آیا ہو۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، لیکن اندر کوئی شور سا مچا ہوا تھا۔ دل کے کسی کونے نے جیسے چپکے سے سرگوشی کی۔ وہ کیسی ہوگی؟ امارا کی وہ نم آنکھیں، سوجے ہوئے ہاتھ، کپ کپاتے ہونٹ بار بار اس کے سامنے آ رہے تھے۔ جیپ کی کھڑکی سے آتی ہوا بھی اسے سکون نہیں دے پا رہی تھی۔ کتنی خاموش آنکھیں تھیں اس کی، جیسے چیخ رہی ہوں مگر آواز نہ نکلے۔ وہ دل میں بولا اور پھر بے اختیار خود سے الجھنے لگا۔ کیا وہ واقعی ایسی ہی ہے جیسی لگتی ہے، ایک دم شفاف، یا میں اس کے درد کو اپنے دل پر سجا بیٹھا ہوں؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں وہ لمحہ آیا جب امارا نے اسے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، مر جاؤں گی مگر بغیر رشتے کے نہیں جاؤں گی۔ دل جیسے کچھ لمحے کو لرز اٹھا۔ اس کے ہاتھ کتنے خوبصورت تھے، اور چہرہ جیسے کسی جھیل کی سطح پر درد کی پرچھائیاں ہوں۔ اسفندیار نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ منظر جیسے فلم کی طرح ذہن میں چلنے لگا۔ امارا زمین پر بیٹھی تائی کی مار سہتی اور وہ بس اسے دیکھتا رہا تھا۔ اچانک اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں اور گردن زور سے جھٹکی، جیسے کوئی خیال دھکیل دینا چاہتا ہو۔ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر جیسے دل سے آواز ابھری، مدھم مگر صاف۔ اماں ٹھیک کہتی تھیں، محبت عجیب بلا ہے، جو ایک بار انسان سے چمٹ جائے تو اسے پاگل کر دیتی ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ دکھ بھری تھی۔ ساتھی نے چونک کر دیکھا۔ کیا کہا کیپٹن؟ اسفندیار نے سر ہلایا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی دل کی بات تھی۔ گاڑی ویسے ہی چل رہی تھی، مگر اب اسفندیار کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ کسی اور کو نہیں، خود کو قید سے نکالنے جا رہا تھا، اور شاید امارا کو بھی۔ جبکہ دوسری جانب کمرے کے اندر دھیمی روشنی میں صرف ایک کونے کی میز پر رکھا لیمپ جل رہا تھا۔ امارا فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس کی کمر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، دوپٹہ چہرے پر آڑ کی صورت پڑا تھا، اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ روتے روتے آنکھیں سوج چکی تھیں، مگر دل کا بوجھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو، کیا یہ سب میرے ساتھ واقعی ہو گیا ہے؟ کیا میں واقعی بے گناہ ہو کر بھی گناہ کی دیوار کے پیچھے دھکیل دی گئی ہوں؟ اسی دوران دروازہ ہولے سے بجا۔ وہ چونکی جیسے اندر ہی اندر ڈر گئی ہو۔ آہستہ سے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، سفیان کھڑا تھا۔ فوراً اس نے دوپٹہ چہرے پر مزید سختی سے لپیٹ لیا، چہرہ چھپا لینا جیسے خود کو چھپانے کی آخری کوشش ہو۔ سفیان خاموشی سے اندر آیا، قدم ناپ تول کر رکھتا ہوا۔ کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے وہ رکا۔ اس کی آواز میں نرمی اور شرمندگی دونوں کھلی ہوئی تھی۔ امارا باجی، مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اگر میں اسفند بھائی کو گھر نہ لاتا تو شاید آج آپ یوں اپنی ہی عزت کے کٹہرے میں کھڑی نہ ہوتی۔ امارا نے سر نیچے کیے ہوئے دوپٹے کے اندر ہی اندر اپنے آنسو صاف کیے، مگر کچھ بولی نہیں۔ سفیان نے پھر کہا، باجی، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، آپ کے بھائی کو آپ پر پورا یقین ہے۔ میں نے امی اور بابا دونوں کو چپ کروا دیا ہے، کوئی اب آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ امارا کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپکا۔ وہ آہستگی سے بولی، آواز بھرائی ہوئی تھی، سفیان، کسی کے الزام سے مجھے فرق نہیں پڑتا، فرق تو مجھے اپنے دل کی آواز سے پڑ رہا ہے، وہ آواز جو بار بار مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں پوری رات ایک نامحرم کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی،
میں وہاں کیوں گئی؟ کیوں نہیں نکلی؟ کیوں نہیں چیخی؟ بس یہی سوال میرے دل کو نوچ رہے ہیں۔ اس نے چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھایا، سوجی ہوئی آنکھیں دھندلا منظر دکھا رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا وجود ہی ناپاک ہو گیا ہو، میں اندر سے خالی ہو چکی ہوں۔ سفیان نے سر جھکایا، شرمندگی اور دکھ اس کے چہرے پر واضح تھا۔ باجی پلیز مجھ سے نفرت مت کیجیے گا، آپ کی تکلیف کا سبب میں ہی ہوں، یہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ کہتے ہوئے وہ پلٹا اور تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر سے صرف سناٹا رہ گیا۔ امارا کا دل جیسے دھاڑے مار مار کر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ زور سے منہ پر ہاتھ رکھ کر روئی کہ آواز باہر نہ جائے، مگر دکھ اتنا شدید تھا کہ سانس لینا بھی بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اندھیرے میں اس کی سسکیاں اس کمرے کی دیواروں پر گونج کر ٹھہر گئی تھیں۔ ایک ہفتہ بعد کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ سلمان صاحب اپنے مخصوص انداز میں کرسی پر بیٹھے اخبار کے صفحے پلٹ رہے تھے، جبکہ فرخندہ بیگم اپنی جگہ پرسکون انداز میں بیٹھی دھاگے میں کچھ گانٹھیں ڈال رہی تھیں۔ دن کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی سورج کی کرنوں کے ساتھ کھل کر اندر آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سلمان صاحب نے اجازت دی۔ ہاں آؤ۔ نوری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، سر جھکائے ہولے سے بولی، صاحب ڈرائنگ روم میں وہی آرمی والے آفیسر صاحب اور ان کے ماں باپ آئے ہیں، میں نے انہیں بٹھا دیا ہے، وہ آپ سے اور بیگم صاحبہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سلمان صاحب کے ماتھے پر ایک ہلکی سی تیوری ابھری۔ فرخندہ بیگم نے چونک کر نوری کو دیکھا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر بولی، کیوں آئے ہیں؟ نوری نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو نہیں بتایا صاحب، بس کہا کہ ضروری بات ہے۔ سلمان صاحب نے ایک گہری نظر اپنی بیوی پر ڈالی، جن کے چہرے پر فوراً ایک مشکوک سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ تینوں مہمان مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ اسفندیار صاف ستھرا لباس پہنے سنجیدہ چہرے کے ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ اس کے والد عثمان صاحب اور والدہ ساتھ بیٹھی تھیں۔ سلام دعا ہوئی، سب بیٹھ گئے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، ماحول پر ایک سنجیدہ سا سایہ طاری تھا۔ پھر عثمان صاحب نے گلا صاف کرتے ہوئے نرمی سے بات شروع کی۔ دیکھیے سلمان صاحب، ہمیں یہاں آ کر معذرت نہیں بلکہ اصلاح کی بات کرنی۔ میں جانتا ہوں ہمارے بیٹے کی وجہ سے آپ کی بیٹی پر بے جا الزام لگے، جو سراسر زیادتی تھی، لیکن جو کچھ ہوا وہ قسمت کی ایک تلخ چال تھی۔ ہم آپ کے گھر آ کر اس سب کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ سلمان صاحب نے غور سے ان کی بات سنی، ان کی آنکھیں بے حد سنجیدہ تھیں۔ عثمان صاحب نے بات جاری رکھی، میں اپنے بیٹے اسفندیار کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے تاکہ جو بدنامی ہوئی وہ عزت میں بدلے۔ ہمارا بیٹا اس لڑکی کو عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی فرخندہ بیگم جیسے چونک کر بول اٹھی، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری بیٹی کا نصیب جگا دیں گے آپ لوگ۔ سلمان صاحب نے فوراً اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جیسے بات کو تھوڑا طول دینا چاہتے ہوں۔ دیکھیے، بات رشتہ داری کی ہو تو ہم خاندان کو دیکھتے ہیں، مزاج، طور طریقے، مگر فرخندہ بیگم بیچ میں بول پڑی، سلمان، اب خاندان سے بڑھ کر ہمیں اپنی بیٹی کی عزت دیکھنی ہے، ہمیں اعتراض نہیں، رشتہ منظور ہے۔ عثمان صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، تو پھر آپ اجازت دیں، اگلے ہفتے کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ جی ضرور، فرخندہ بیگم نے فوراً کہا، اگلے ہفتے ہی کر لیجیے، جتنا جلد ہو بہتر ہے۔ سلمان صاحب نے محض ایک گہری سانس لی اور چپ چاپ سب کی رضامندی پر سر جھکا دیا۔ کمرے میں اب ایک مختلف سی خاموشی پھیل چکی تھی، جیسے ایک بند باب کھلنے والا ہو اور ایک نئی کہانی شروع ہونے جا رہی ہو۔ اور پھر وہی ہوا جو طے پایا تھا۔ ایک ہفتے بعد سادگی سے اسے اسفندیار کے نکاح میں دے دیا گیا۔ کمرے کی فضا میں ہلکی سی خوشبو گھلی ہوئی تھی، جیسے کسی نرم و نازک لمس نے دیواروں کو چھو کر جگا دیا ہو۔ سفید اور ہلکے گلابی رنگ کے پردے ہوا کے مدھم جھونکوں سے تھوڑے تھوڑے ہل رہے تھے۔ مدھم روشنی میں پورا کمرہ کسی خواب کا منظر لگ رہا تھا۔ نرم بستر کے درمیان میں وہ بیٹھی ہوئی تھی، جھکی نظریں، سر پر گھونگھٹ، ہاتھوں میں مہندی کی گہری لالی، انگلیوں کے سرے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور وقت جیسے ساکت ہو چکا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا، ایک ہلکی سی چرچراہٹ اور پھر قدموں کی نرم چاپ سنائی دی۔ وہ اندر داخل ہوا، سفید شلوار قمیض اور نیوی بلیو واسکٹ میں۔ وہ غیر معمولی پرسکون اور باوقار لگ رہا تھا، جیسے کسی خاموش سی شام میں روشنی کی پہلی کرن اتر آئی ہو۔ اس کی نظریں فوراً بستر پر بیٹھی اپنی دلہن پر پڑیں۔
وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، کچھ فاصلے پر بیٹھا، گہری سانس لی اور محبت سے بھرپور آواز میں سلام کیا۔ اس نے سر اٹھایا مگر گھونگھٹ ویسے کا ویسے تھا۔ اسفند نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو سنبھالتے ہوئے دھیرے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی سانس جیسے رک گئی، ایک لمحے کو جیسے وقت نے تھم کر اس کے چہرے کو دیکھنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ یا اللہ، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، محترمہ کتنی خوبصورت ہیں آپ، مجھے گمان تھا کہ آپ پیاری ہوں گی، لیکن اتنی، خدا کی قسم ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ امارا نے نظریں نیچی کر لیں، مگر ان کی چمک اور جھجک دونوں نے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ اسفند نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں میرے لیے کئی سوال ہوں گے، کئی خدشات ہوں گے، شاید کچھ خوف بھی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر نرمی سے بولتا گیا، لیکن آپ بے فکر رہیے، میں نے آپ سے شادی کسی ہمدردی یا مجبوری میں نہیں کی، یہ نکاح میرے دل کا فیصلہ تھا۔ وہ رات جب آپ کو روتا دیکھا، گھبراہٹ میں لرزتے ہوئے دیکھا، میں اس وقت کچھ سمجھ نہ سکا، مگر دل نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی اب میری قسمت ہے۔ امارا کی آنکھوں سے بے اختیار ایک نمی سی بہہ نکلی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لے آئی، جیسے دل نے تسلیم کر لیا ہو کہ یہ ہاتھ اب چھوڑنے والا نہیں۔ اسفند نے اپنا ہاتھ اس کی گال پر رکھا اور بہت آہستگی سے بولا، میری زندگی کے ہر دن ہر لمحے میں آپ کی عزت کروں گا۔ جو تکلیفیں آپ نے اٹھائیں وہ اب ماضی کا حصہ ہیں، آج سے صرف ہم ہیں، ہمارا رشتہ ہے۔ امارا کی آنکھوں میں سکون کا عکس ابھرا، جیسے برسوں کے بعد اسے اپنی جگہ مل گئی ہو۔ وہ کمرے میں لائٹس آف کر چکا تھا، دو دل، دو جسم ایک دوسرے سے مل چکے تھے۔ ایک ہفتے بعد کمرے کی خاموش فضا میں ہلکی سی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ہلکی ہوا کے ساتھ پردے تھوڑے تھوڑے ہل رہے تھے اور سامنے کھڑکی کے قریب وہ کھڑی تھی، دونوں بازو سینے پر لپیٹے، نگاہیں باہر کہیں دور خلا میں گم اور آنکھوں سے ٹپکتے آنسو رخساروں کو نم کرے تھے۔ وہ لمحہ لمحہ دھیمی سسکیوں میں بدلتا جا رہا تھا، جیسے دل میں کوئی انکہی بات ہو جو زبان پر نہیں آ پا رہی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا، وہ اندر آیا تو فوراً اس پر نظر پڑی۔ وہ ساکت ہو گیا، چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا، پیچھے سے آہستگی سے اس کے کندھوں کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے نرمی سے بولا، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہی مان تھا، وہی آسودگی جو اسفند کے وجود کا خاصہ تھی۔ امارا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، ایک لمحہ خاموشی کا، اور پھر جیسے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ گیا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی اور بچوں کی طرح سسکتے ہوئے بولی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اسفند نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا آج آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، سب دین کی باتیں کر رہے تھے، مگر وہ غلط بات بیان کر رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے تصحیح کر دی، مگر آپ کی امی وہ بہت خفا لگ رہی تھیں، مجھے اب خوف ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اسفند نے ایک لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا، اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، امارا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرایا نہیں کرتے، اگر آپ نے دین کی تصحیح کی ہے تو آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ آپ نے ثواب کمایا ہے۔ اسے تھپکتے ہوئے اسے نرمی سے راکنگ چیئر کی طرف لے گیا، دونوں بیٹھ گئے۔ میری امی کافی پڑھی لکھی ہیں اور سمجھدار عورت ہے، وہ ایسی باتوں کا پتنگڑ نہیں بناتی، فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ پھر ہلکی سی شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم نے اب تک مجھے ساڑی پہن کر کیوں نہیں دکھائی؟ وہ ایک دم الجھن بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آپ سے کیا بات کر رہی ہوں اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اسفند نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ہر بات میں الجھنے کی ضرورت نہیں، بس مجھ پر بھروسہ کرو، تمہیں اب صرف اپنے شوہر پر دھیان دینا ہے، باقی سب میرے ذمے۔ وہ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لے کر اس کے سینے سے لگ گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، جیسے برسوں کی تھکن، تانے، محرومیاں اور تنہائیاں سب آج سکون میں بدل گئی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار جو زندگی ملی ہے وہ رب کا انعام ہے، وہ رشتہ جسے دعاؤں میں مانگا تھا آج وہ حقیقت بن کر اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، ایک شوہر جو اس کا احساس کرتا تھا، جو اسے سمیٹنے کے لیے کافی تھا۔ زندگی نے اس بار اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔